الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدت اور احترام کے ساتھ عقید جہان امام الانبیاء خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم یکم ربیع الثانی سے ہم روزانہ تذکرہ غوثیہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک کے متعلق کچھ نہ کچھ سماعت کر رہے ہیں۔ آج بڑی رات 11ویں شریف کی رات ہم انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ کے جو اشعار ہم نے ختم قادریہ شریف میں سنے پڑھے، ان میں سے صرف 4 اشعار کا ترجمہ اور وضاحت ہم سماعت کرتے ہیں، تاکہ آئندہ جب ہم یہ قصیدہ غوثیہ شریف پڑھیں تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہو کہ یہ آخر کار عربی زبان میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اور یہ وہ مبارک، مقدس اور مجرب قصیدہ غوثیہ ہے کہ جو عرب و عجم میں بڑا معروف ہے، اور جو کوئی بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت رکھتا ہے وہ اس قصیدہ غوثیہ شریف کو ضرور پڑھتا ہے۔ یہ قصیدہ غوثیہ ہے کیا؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ ولایت کے اعلیٰ تاج پر، یعنی ولیوں کی امامت کا صحرا جو آپ کے سر پر سجا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اور وہ فرمان شعر کی صورت میں اسی قصیدہ غوثیہ میں لکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم، میں علم کا درس دیتا رہا حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد علم کی پرچار کی اور علم لوگوں کو سکھایا۔ فرماتے ہیں علم کا درس دیتے مقام ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اور پھر مریدین آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روحانیت و تصوف کا غلبہ ہوا، وجدانی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی۔ کچھ لوگ آپ سے سوالات کرنے کے لیے آئے کہ آزماتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی ولی بھی ہیں یا نہیں، ہم ان سے پوچھیں گے سوال۔ ایک نے کہا
میں سوال اتنا مشکل پوچھوں گا کہ عبد القادر جیلانی کو پھنسا دوں گا۔ ایک یہ ذہن لے کر آیا میں مشکل سوال پوچھوں گا، دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کیا جواب دیتے ہیں۔ تیسرے نے کہا میں کوئی سوال کرنے نہیں جا رہا، میں تو بس حضرت کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تینوں افراد غوث اعظم کے آستانے پر آ گئے۔ غوث اعظم نے اپنے غلام کو کہا ان کے لیے دسترخوان بچھایا جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا چن دیا گیا، کھانا انہوں نے کھا لیا۔ اب دسترخوان اٹھایا گیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جلوہ گر ہوئے اور یکے بعد دیگر کو کہا تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے۔ اور تیسرے سے کہا تم سوال کرنے نہیں آئے تھے، تم تو فقط زیارت کرنے آئے تھے نا، جاؤ اللہ تمہیں اللہ کا ولی بنا دے۔ دو جو افراد آئے تھے کہا تم مجھ سے سوال کرنے آئے تھے، مشکل کرو گے، پھنسا دو گے، تمہارا سوال بھی یہ ہے اس کا جواب بھی یہ ہے، اب جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا ایمان چھن جائے گا۔ تم نے اللہ والے سے امتحان لینے کے لیے دل میں سوچا، اللہ والے کو پھنسانے کی دل میں سوچا، اور پھر تاریخ دانوں نے لکھا کہ وہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، حج کے لیے جانے لگا، درمیان میں قافلہ رکا کسی مقام پر، اس نے کسی لڑکی کو دیکھا اور قافلے کو حج پر جانے دیا، خود وہی رک گیا، اس کے والد سے بات کرنے لگا، والد عیسائی تھا، اس نے شرط رکھ دی تم اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں۔ یہ جس نے غوث اعظم کی بے ادبی کی تھی نا، سوال کر کے پھنسا دوں گا، اس پر غلبہ شیطان کا ایسا ہوا کہ یہ اسلام چھوڑنے پر راضی ہوا اور ایک لڑکی کی خاطر اس نے دین اسلام کو چھوڑا، عیسائیت کو قبول کر لیا، اور جب حج سے لوگ واپس لوٹے دوبارہ اس سے ملنے آئے تو دیکھا یہ تو عیسائی ہو چکا ہے، سب کے سب اس پر لعن طعن کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ کے ولیوں سے ہمیشہ الفت اور محبت رکھنی چاہیے، کبھی بھی دل میں کسی بھی ولی کا بغض نہیں آنا چاہیے۔ جب تینوں کو جوابات ارشاد فرما دیے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت کا غلبہ ہوا، ایسا غلبہ ہوا آپ نے کہا تم نے میری روحانیت دیکھنی ہے نا؟ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں اپنی روحانیت کے راز سمندر میں ڈال دوں تو نورانیت سے سمندر کا سارا پانی خشک ہو جائے۔ اللہ نے مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، فرماتے ہیں فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میرا حکم ہر حال میں اللہ کی ہر مخلوق پر چلتا ہے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلیات ذرات ریت کی ذرات پہ ڈال دوں تو ہر ریزہ ریزہ تجلیات سے الگ الگ ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اگر میں اپنی نورانیت کی تجلیات پہاڑ پر ڈال دوں تو یہ مضبوط پہاڑ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے۔ تم میری روحانیت کی بات کر رہے ہو؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، میں اگر اپنی نورانیت کی تجلیات بڑھتی ہوئی آگ پر ڈال دوں، فرماتے ہیں لَقَامَ لَخَدِمَتْ وَاتَّفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي،
آگ ٹھج کر ٹھنڈی ہو جائے۔ مزید تجلیات غالب ہوئی تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ بس اب اکتفا میں اس بات پر کرتا ہوں، اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے اولیاء کی ولایت، فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ، کہ اللہ نے مجھے وہ نورانیت عطا کی ہے، وہ روحانیت کا جام عطا فرمایا ہے، کہ اپنی نورانیت کی تجلیات اگر میں مردہ پر ڈال دوں، لَقَامَ بِقُدْرَتِ مَوْلَا تَعَالِی، اللہ کی قدرت سے مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ تجلیات بھرے الفاظ آپ نے قصیدہ غوثیہ شریف میں بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مردہ پر نگاہ ڈال دوں تو اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 8 سال، کتنی عمر؟ 8 سال۔ آپ اپنے والد کے آستانے پر آیا جایا کرتے تھے۔ اچانک ایک عورت ان کے والد صاحب کے پاس سے روتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ غوث اعظم نے 8 سال کی عمر میں اس خاتون کو روکا، کہا آستانے پہ آئی ہے اور ایسے سخی کے آستانے پر آئی ہے، روتی بھی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہنے لگی تم بچے ہو، تمہیں میں کیا بتاؤں؟ کہا نا بی بی بتا تو صحیح، بات کیا ہے؟ کہنے لگی پیر صاحب کے پاس آئی تھی، پیر صاحب نے نظریں جھکائیں، تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھا کر کہا لوہے محفوظ پر تیرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر افسردہ ہو گئی ہے، رونا آ گیا، آنسو نکل پڑے، تو بس پیر صاحب نے کہہ دیا افسردہ جا رہی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 8 سال کی عمر، ابھی بھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے گردن مبارک جھکائی، چہرے پر تجلیات کے آثار نمودار ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھوں کو بلند کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پھیرے، بی بی کو کہا جا اللہ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ ایک لینے آئی تھی نا، افسردہ جا رہی تھی، جا اللہ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ وہ بی بی خوش ہو گئی، گھر کی طرف لوٹ گئی، پیر صاحب اندر سے باہر تشریف لائے، کہا عبد القادر یہ کیا کیا؟ میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا تھا، اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی عاجزی سے عرض کرنے لگے حضرت پیر صاحب اگر اس کے لیے نصیب میں لوہے محفوظ پر اولاد ہوتی تو گھر بیٹھے مل جاتی، آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ یہ عقیدہ کیسا دیا غوث اعظم نے، سوچ اور فکر کیسے دی؟ کہ پیر صاحب ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اگر اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں اولاد ہونا ہوتی گھر بیٹھ کے مل جاتی، آپ کے پاس آئی تھی، اولاد نہیں تھی تو لینے آئی تھی نا۔ اور جب آپ نے فرمایا بالکل صحیح تھا، میں نے دیکھا اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اپنے رب سے کہا مولا اس کے نصیب میں تو اولاد نہیں ہے، لوہے محفوظ پر نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ آ گئی ہے آستانے پر، اب یہاں سے خالی نہیں جانا چاہیے، مولا میری لاج رکھ لے۔ عبد القادر جیلانی عرض کرنے لگے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی، لوہے محفوظ پر لکھا ہوا اس وقت تک نہ تھا
میرے ہاتھ ابھی چہرے پر ٹھہرے ہی تھے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جیسا میرے عبد القادر نے کہا ہے اس عورت کے نصیب میں 2 اولادیں لکھ دیں۔ یا رسول تو یہ اللہ والوں کو اللہ شانی اور قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ نصیب اور مقدر کی بات تو اللہ کے پاس ہے، لوہے محفوظ پر ہے۔ یہ اللہ والے گردنیں جھکاتے ہیں تو ان کی نظریں لوہے محفوظ کو پڑھ لیتی ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے جب وہ گردن جھکاتے ہیں لوہے محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اللہ انہیں یہ شان عطا کرتا ہے۔ لوہے محفوظ پر نہیں لکھا ہوتا تو ان بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ وہ لکھ دیتا ہے۔ تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پیغام اور سوچ مل گئی، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب وہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ بخاری کی مضبوط روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کئی مقامات پر ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ ولی کامل بن جاتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ وہ کرامتیں اس قصیدہ غوثیہ میں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے ایک مسلمان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جن غوث اعظم سے میں محبت کرتا ہوں، جس غوث اعظم کی میں 11ویں مناتا ہوں، جن غوث اعظم کے نام کا میں لنگر کھاتا ہوں، جن غوث اعظم کا نام لے کر میں زندگی گزار رہا ہوں، انشاءاللہ دنیا میں میں ان کا نام لے رہا ہوں، کل قیامت میں یہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ جس نے غوث اعظم سے عقیدت و محبت دنیا میں کی، علماء فرماتے ہیں کل قیامت میں اس کا انجام، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جس نے اللہ کے ولیوں سے بغض رکھا، دشمنیاں رکھی، دل میں کینہ رکھا، تو پھر اس کا انجام بھی گستاخ اور بے ادب لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے گھرانے میں، ایسے خاندان میں پیدا فرمایا جو ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھنے والا گھرانہ ہے۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ایک تعلیم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بار بار بیان فرمایا کہ لوگوں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کوئی کرے اور دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی مال و دولت کے لیے، کہا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تم دنیاوی مال کی خاطر، دنیا حاصل کرنے کی خاطر کیا سمجھتے ہو؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، قرآن کی آیت ہے، کیا تمہارا مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟ اور حقیقت کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو کفن پہنایا جاتا ہے، نہ کفن میں جیب ہوتی ہے، جب قبر میں لٹایا جاتا ہے نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے۔ جو مال جمع کیا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، تمہارا مال کیا ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص تو مکان بنا رہا ہے، بناتے بناتے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، بناتا تو ہے، عیش کوئی اور کرتا ہے، کل قیامت میں پھنس تو جائے گا۔ مال کیسے جمع کیا، کیسے خرچ کیا؟ جمع کرنے میں تو نے حلال و حرام کی تمیز نہیں دیکھی، خون پسینہ ایک کر دیا، سود کا مال ہو کے رشوت
کا مال ہو، کالا ہو یا پیلا ہو، یہود کا ہو چاہے سود کا ہو، تو نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن کہا کل قیامت میں یہی مال تجھے کہیں شرمندہ نہ کر دے گا، تو دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ۔ دنیا ضرورت کے لیے استعمال کر، دنیا کی چیزیں ضرورت کے لیے استعمال کر، دنیا کو اپنا مقصد مت بنا۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں لگا دے، اور دنیاوی معاملات کر لیکن ضرورت کے تحت، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کر، مال کما ضرورت کے تحت، لیکن اس دنیا کو، اس مال کو اپنا مقصد مت سمجھ دے۔ مقصد تو تیرا عظیم ہے، رب کی عبادت کرنا، رب کا ذکر کرنا، رب سے تعلق اور رابطہ جوڑنا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری عمر مبارک اور ہر ولی کی آپ سوال حیات پڑھ کر دیکھ لیں، سب کا مقصد یہی تھا کہ مخلوق کو خالق سے ملا دینا۔ آج ہم مخلوق اپنے رب کی عبادت سے، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہیں۔ یہ 11ویں شریف کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، ان محفلوں کو منعقد کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ غوث اعظم کی تعلیمات عام ہو، غوث اعظم کا فیضان عام ہو، ہماری نسلوں تک غوث اعظم کا پیغام پہنچے۔ یہ کیسے پہنچے گا؟ اسی طرح پہنچے گا کہ ہم 11ویں کی محفلیں منعقد کریں، غوث اعظم کی سیرت کے متعلق جو کتابیں ملتی ہیں، جو رسالے ملتے ہیں، ان کو گھروں پر لے کر آئیں، گھروں پر پڑھیں، گھر والوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر غوث اعظم کے بچپنے کی باتیں سنائیں کہ غوث پاک کا بچپن کیسا تھا، غوث پاک کی جوانی کیسی تھی، غوث پاک کی عمر مبارک کن کاموں میں کٹی تھی۔ یہ ہے بس 11ویں کی حقیقت۔ شیطان کے وسوسوں میں نہ جائیں، کوئی پوچھنا رہے 11ویں کیا ہے، کیا قرآن میں لکھا ہے، کوئی پوچھے کیا حدیث میں آیا ہے 11ویں مناؤ، تو یہ سارے سوالات بیکار کے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ 11ویں کی حقیقت یہ ہے کہ 11ویں ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ہم کرنے میں کامیاب ہو، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو، اللہ والوں کا ذکر خیر کرنے میں کامیاب ہو۔ اور 11ویں ہی کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی عمر مبارک میں منا کر بتا دیا، کہا جب 10 تاریخ آئے گی عبدالقادر جیلانی پورا مہینہ کمائے گا، دن 10ویں کا آئے گا، رات 11ویں کی آئے گی، لنگر عام کرے گا، سب کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ 11ویں کرنا خود غوث اعظم کا طریقہ رہا ہے، خاص لنگر تقسیم کرنا یہ غوث اعظم کا طریقہ رہا ہے۔ تو ہم یوں 11ویں شریف کی جو دعوت دیتے ہیں اپنے گھروں میں منعقد کریں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی سیرت پر بیان ہو، غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے، اور ہم اپنے دل میں غوث اعظم کی عقیدت اور محبت کے چراغ جلائیں۔ پھر جب 11ویں کی محفلیں ہوں گی، سیرت سنیں گے، سنائیں گے، عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا نا۔ جب ہم سنیں گے کہ ہمارے غوث اعظم 15 سال آپ نے اپنی عمر مبارک کے اس طرح گزارے، روزانہ رات کو تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے، صبح فجر تک پورا قرآن پاک نفل کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دو راتیں، ایک دو ہفتے، ایک دو مہینے، ایک دو سال نہیں، 15 سال اپنے عمر مبارک کے آپ نے اس انداز میں قرآن سے محبت کرتے ہوئے گزارے۔ یہ 11ویں کی محفل غوث اعظم کی تعلیمات کی محفل ہے۔ میں اور آپ غور کریں ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 11ویں کی محفل میں آنے والوں تمہیں غوث اعظم کی تعلیم یہ دی جا رہی ہے، قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ یہ 11ویں کرنے کا مقصد ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کی جو آج یہ رات ہے، ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے رسول اور اس کے رسول کے پیارے اور لاڈلے ولی کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جیسے میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آج کی رات کا خصوصی وظیفہ، جس وظیفے کو